پاکستان کی پینٹ انڈسٹری میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس پر عام کسٹمر کی نظر ہی نہیں جاتی۔ اس سیکٹر میں ایک عجیب سی جنگ چل رہی ہے جو قیمت یا کوالٹی پر نہیں لڑی جا رہی، بلکہ پینٹ کی بالٹیوں کے اندر چھپے ٹوکن، ہڈن انسینٹیوز، انفارمل مارکیٹ اور بکھرتی ہوئی ملٹی نیشنل کمپنیز کے درمیان جاری ہے۔ اور اسی بگڑی ہوئی اور مشکل مارکیٹ میں اب ایک نیا نام داخل ہونے جا رہا ہے، سید بابر علی اور IGI ہولڈنگز۔ ایکزو نوبل کمپنی کے پاکستان چھوڑنے کی خبر نے یہ ایک اہم سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا IGI ایک ایسی انڈسٹری میں آ کر اپنی 70 سالہ شفاف ساکھ کو داؤ پر لگا رہی ہے جو پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یا کیا یہ ایک ایسا موقع ہے جو پیکیجز گروپ کو ایک بالکل نئے سیکٹر میں ایک بہتر پوزیشن دے سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی پینٹ انڈسٹری اندر سے کس حد تک ٹوٹ چکی ہے، ٹوکن والا پینٹ کیسے یہ سسٹم پوری انڈسٹری کو کھا چکا ہے، پینٹرز اور ڈیلرز مارکیٹ کے اصل بادشاہ کیسے بن گئے، ملٹی نیشنلز پاکستان سے کیوں بھاگ رہی ہیں، انفارمل فیکٹریز کس طرح مارکیٹ کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور سب سے اہم، کیا سید بابر علی واقعی اس جنگ میں اتر کر اپنی لیگیسی خطرے میں ڈالنے والے ہیں؟ تو خبر یہ ہے کہ سید بابر علی ایکزو نوبل خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جب یہ خبر آئی کہ ڈچ کمپنی ایکزو نوبل پاکستان میں اپنا کام بند کر رہی ہے تو بہت سے لوگوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ ایک اور ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان چھوڑ رہی ہے۔ پہلے پروکٹر اینڈ گیمبل گئی، اس سے پہلے شیل، اور اب ایکزو نوبل بھی۔ ایسے میں جب ایک کے بعد ایک بڑی کمپنی پاکستان سے جا رہی ہے تو پیکیجز گروپ کا آگے آنا لوگوں کو کم از کم ایک اچھی خبر ہی لگتا ہے۔ بھئی آخرکار پیکیجز گروپ پاکستان کی سب سے پرانی اور شفاف کمپنیز میں سے ایک ہے۔ کئی دہائیوں میں سید بابر علی نے اسے ایک ایسے بڑے کاروباری گروپ میں تبدیل کیا ہے جس کی شہرت مکمل طور پر دیانت داری پر قائم ہے اور اس کا ہر کام قانون اور ضابطے کے مطابق۔ مگر یہی شہرت وہ وجہ ہے کہ انہیں ایکزو نوبل سے 10 فٹ دور رہنا چاہیے۔ بات سیدھی سی ہے، لوگوں کو ایک اور ملٹی نیشنل کے جانے پر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی، لیکن پینٹ انڈسٹری کے اندر والے تو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ایکزو نوبل نے جانا ہی جانا تھا۔ معاشی دباؤ اپنی جگہ، حکومتی پالیسیوں کی سستی اپنی جگہ، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس پینٹ انڈسٹری میں انفارمل مارکیٹ اتنی پھیل چکی ہے کہ صاف ستھرے طریقے سے بزنس کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ پینٹ سیکٹر نے پاکستان کے کنسٹرکشن بوم سے سیدھا فائدہ اٹھایا۔ گھر بن رہے تھے، پلازے بن رہے تھے، مالز بن رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پینٹس اور انڈسٹریل کوٹنگ کی ڈیمانڈ بھی اوپر جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی معیشت بیٹھنی شروع ہوئی، یہ پورا کھیل بھی سست پڑ گیا۔ آج مارکیٹ کی کہانی کیا ہے؟ گرتی ہوئی ڈیمانڈ، بڑھتی ہوئی قیمتیں اور پروفٹس جو ہر مہینے سکڑتے جا رہے ہیں۔ لوکل کمپنیز اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے نکال چکی ہیں، لیکن ملٹی نیشنلز اس ریس میں پیچھے رہ گئی ہیں۔ اسی لیے سید بابر علی کے سامنے بات بڑی سیدھی ہے، یا تو وہ کہے کہ بھئی یہ انڈسٹری ہمارے مزاج کی نہیں اور دور رہے، اور اگر وہ اسے خریدنے کا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو پھر انہیں یہ بھی مان کر چلنا ہوگا کہ اس مارکیٹ میں وہ تمام طریقے چلتے ہیں جو ان کے خاندان نے کبھی استعمال نہیں کیے، کیونکہ یہ انڈسٹری بگڑ چکی ہے۔ اور یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اگر پینٹ انڈسٹری کی بات کریں تو ایک وقت تھا جب ICI MBA گریجویٹس کی پہلی پسند ہوتی تھی۔ سوچیں، لوگ اسے صرف نوکری نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک کیریئر، ایک پورا مستقبل سمجھ کر جوائن کرتے تھے۔ ایک صدی کی تاریخ، عالمی معیار اور صاف ستھرا کاروباری ماحول، سب کچھ وہاں موجود تھا۔ 1926 میں لارڈ میگوان نے امپیریل کیمیکل کمپنی بنائی، 1936 میں ڈیلکس جیسے بڑے برانڈ کی شروعات ہوئی، اور 1940 میں برے صغیر میں کھیوڑا کا سوڈا ایش پلانٹ لگایا جو شیشہ، ٹیکسٹائل، صابن اور چمڑے کی صنعتوں کو بیسک کیمیکلز دیتا تھا۔
फिर आईसीआई पाकिस्तान मुसलसल फैलता गया। 1950 में कराची ऑफिस पूरे खित्ते का एक बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका था। 1960 में फुलर पेंट्स खरीदा, पेंट इंडस्ट्री में कदम पुख्ता किए और 90 की दिहाई में नई इन्वेस्टमेंट्स, नई फैक्ट्रीज और मार्केट लीडरशिप भी हासिल कर ली। टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स सब शोबे मजबूत थे, मगर इनका पेंट बिजनेस इनका असल फ्लैगशिप था। फिर 2008 में यही पेंट डिवीजन एक्जो नोबेल ने खरीद लिया, जो दुनिया की बड़ी कोटिंग्स कंपनीज में से एक है। यानी एक दौर था जब आईसीआई और एक्जो नोबेल दोनों वो जगह थी जहां लोग जाना चाहते थे। कल्चर मजबूत, सिस्टम साफ और मार्केट में इज्जत अलग। लेकिन अब सूरत हाल वो नहीं रही। इस सेक्टर के लोग कई साल तक बात घुमाते रहे, मगर अब वो सीधी बात करते हैं कि मार्जिन्स खत्म हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि मसला सिर्फ महंगाई नहीं, असल मुकाबला उन पेंट से है जो बेसिक केमिकल स्टैंडर्ड तक पूरा ही नहीं करते। इस सेक्टर का असल मसला लागत है। पेंट बनाने के लिए जो खाम माल चाहिए, पिगमेंट, रेजन, एडिटिव्स, इनमें से तकरीबन सब कुछ डॉलर में आता है। रुपया गिरे तो लागत फौरन ऊपर चली जाती है। इसके साथ एलसीज का ना खुलना अलग मुश्किल है। बिजली महंगी है, फ्रेट महंगा है, और डीलर्स की हालत ये है कि उनके पास इतना कैश ही नहीं बचता कि वक्त पर अदायगी कर सकें। डायमंड पेंट्स के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 90% सेल्स क्रेडिट पर हो रही हैं, और क्रेडिट का ये बोझ आखिर में पूरी सप्लाई चेन का सांस बंद कर देता है। अदायगियां रुक जाती हैं, डिफॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, और मैन्युफैक्चरर पूरी तरह कैश फ्लो के दबाव में आ जाता है। निप्पॉन के एक नुमाइंदे ने काफी सख्त बात कही कि हम डीलर का रिस्क भी उठा रहे हैं, कस्टमर का भी, और रुपए की गिरावट का भी। लेकिन मसला सिर्फ लागत का नहीं, असल खतरा गैर रस्मी पेंट मार्केट है। वो फैक्ट्रीज जो हर शहर में छोटे गोदामों में काम करती हैं, जिनके पास ना कोई स्टैंडर्ड है, ना क्वालिटी टेस्टिंग, ना कोई रेगुलेशन। इनकी कीमत आधी होती है और डीलर इन्हें तरजीह देते हैं क्योंकि इनका मार्जिन इसमें कई गुना ज्यादा होता है। सारिफ महंगाई में सस्ता पेंट खरीद लेता है, वो चंद महीनों में उतर जाए, दीवार खराब हो जाए, तब तक लॉन्ग टर्म नुकसान असल कंपनी का हो चुका होता है। एक माहिर ने ठीक कहा कि सस्ते पेंट सिर्फ सस्ते नहीं, खतरनाक भी होते हैं। इसी अफरा तफरी में मार्केट दो हिस्सों में बट गई है। एक वो जो कागज पर अच्छा दिखाई देता है, महंगा, ब्रांडेड, टैक्स देने वाला, और दूसरा वो जो असल में ताकतवर है, टैक्स फ्री, कैश बेस्ड, शॉर्टकट्स वाला। यही वो तबका है जिसने एक्जो नोबेल, निप्पॉन और डायमंड जैसे ब्रांड्स को दबाना शुरू कर दिया है। इस पर मजीद मसला ये है कि पाकिस्तान में तामीरात रुकती हैं तो पेंट की मांग सीधी नीचे आती है। हमारा पेंट बिजनेस ज्यादातर डेकोरेटिव पेंट्स पर चलता है। मुआशी सुस्त रवि ने घर बनाने का अमल रोक दिया और लोग पेंट करवाने को या तो टाल देते हैं या फिर सबसे सस्ता पेंट पकड़ लेते हैं। निप्पॉन वालों का कहना है कि घर का पेंट लोग जल्दी नहीं करवाते और यही वॉल्यूम खत्म कर देता है। ऑटो और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डाउन है, इसलिए वो कंपनी सी बच रही हैं जिनका पोर्टफोलियो मुख्तलिफ शोबों में फैला हुआ है। इस सारी सूरत हाल में मार्केट अब डीलर्स चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो फैसला करते हैं कि कौन सा ब्रांड मार्केट में चलेगा और कौन सा नहीं। लोकल कंपनीज इन्हें महंगी गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स और उम्रा पैकेजेस तक देती हैं। ये सारा सिस्टम बरसों में खड़ा हुआ है, लेकिन मल्टीनेशनल्स ऐसा नहीं कर सकती। ना इनकी पॉलिसी इजाजत देती है, ना कल्चर। यही वजह है कि मुकामी कंपनियां कम मार्जिन के बावजूद आगे निकल गई हैं और मल्टीनेशनल्स पीछे रह गई हैं। असल मसला आखिर में टैक्स ही है। जो कंपनीज टैक्स नहीं देती वही मार्केट पर राज करती हैं, क्योंकि वही डीलर पर सबसे ज्यादा पैसा बहा सकती हैं। सेल्स टैक्स की बचत, ड्यूटीज की बचत, इनकम टैक्स की बचत, यही वो लचक है जो इन्हें मार्केट अपने हाथ में रखने देती है। मल्टीनेशनल्स इस मुकाबले में हार जाती हैं और यही पूरा साइकिल खतरनाक हो गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फॉर्मल पेंट सेल्स 40% से ज्यादा गिर चुकी हैं। खाम माल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं और सारिफ मजीद कीमत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। निप्पॉन वाले तो साफ कहते हैं कि ये मॉडल अब चल ही नहीं सकता। इसीलिए एक्जो नोबेल का पाकिस्तान वाला बिजनेस बेचने का फैसला हैरान कुन नहीं बल्कि मंतकी लगता है। एक बड़ी मल्टीनेशनल पेंट कंपनी के मुताबिक 27 मुकामी कंपनियां तकरीबन 27 अरब रुपए की सेल्स छुपाती हैं, जिससे 19 अरब रुपए का टैक्स
حکومتی خزانے میں نہیں جاتا۔ ایسے ماحول میں ملٹی نیشنل کمپنی کیسے مقابلہ کرے؟ اسی لیے آج پینٹ شاپس میں جو برانڈ پہلے فرنٹ پر ہوتے تھے، نیپون، ماسٹر، ڈائمنڈ، ایکزو نوبل، وہ پیچھے جا چکے ہیں۔ ان کی جگہ وہ برانڈ آگے ہیں جن کی قیمت آدھی ہے اور جن کا وجود ہی غیر رسمی مارکیٹ پر کھڑا ہے۔ ڈیلرز بھی خود مشکل میں ہیں، ان کا کیش سائیکل پھنس چکا ہے، ادائیگیاں لیٹ ہو رہی ہیں، ملٹی نیشنلز کے ریسیویبلز بڑھ رہے ہیں اور کچھ نے تو مجبوراً کریڈٹ ختم کر کے کیش بیس سسٹم شروع کر دیا ہے، جس سے سیلز مزید نیچے جا رہی ہیں۔ دوسری طرف غیر رسمی کمپنیاں زیادہ تر کریڈٹ، زیادہ ڈسکاؤنٹ اور آسان شرائط دے کر پورے بازار پر قبضہ کر رہی ہیں۔ اور سب سے آخر میں آتا ہے وہ ایلیمنٹ جس نے پورا نظام الٹا دیا ہے، پینٹر۔ پاکستان میں پینٹ خریدنے والا اصل کسٹمر گھر والا نہیں ہوتا، فیصلہ پینٹر کرتا ہے۔ وہی طے کرتا ہے کہ کون سا پینٹ لگے گا، کون سی کمپنی کی بالٹیاں آئیں گی اور دکان سے کیا خریدا جائے گا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پینٹ انڈسٹری کا کھیل واقعی گندا ہو جاتا ہے۔ پینٹ کی اصل جنگ کہاں ہوتی ہے؟ بالٹی کے اندر۔ پاکستان کی پینٹ انڈسٹری پچھلے تقریباً 10 سالوں میں ایک ایسی عجیب لڑائی میں بدل گئی ہے جس کا رنگ، کوالٹی، قیمت یا برانڈ سے کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا۔ آج یہ پورا کھیل اس چیز پر چلتا ہے کہ بالٹی کے اندر کتنے پیسے رکھے گئے ہیں۔ یہ ٹوکن اصل میں مارکیٹنگ کے نام پر شروع کیے گئے تھے، لیکن اب یہ پورے بزنس کا توازن بگاڑ چکے ہیں، کیونکہ پینٹر وہ پینٹ نہیں خریدتا جو بہتر ہو، وہ پینٹ خریدتا ہے جس میں زیادہ پیسے والا ٹوکن ہو۔ مثال بہت سیدھی ہے، گھر والا پینٹر کو 1.5 لاکھ روپے دے دیتا ہے کہ بھائی یہ پینٹ لے آؤ اور کام کر دو۔ پینٹر دکان پر جاتا ہے، پینٹ اٹھاتا ہے اور ہر بالٹی میں سے ٹوکن نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ گھر والے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کے پیسے کا بڑا حصہ پینٹ کے اندر سے پینٹر کے پاس جا چکا ہے۔ اسی لیے آج مارکیٹ میں وفاداری برانڈ سے نہیں، بالٹی کے اندر لکھے نمبر سے بنتی ہے۔ ماسٹر پینٹس کے صوفی امین تو اس پر کوئی پردہ ہی نہیں ڈالتے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج پینٹ کسٹمر کے لیے نہیں بنتا، پینٹر کے لیے بنتا ہے۔ ماسٹر پینٹس ان چند کمپنیز میں سے ہے جو ٹوکن دیتی نہیں، اور وہ اسے اپنا پلس پوائنٹ بھی بناتے ہیں۔ وہ سیدھی بات کرتے ہیں کہ یہ ٹوکن اصل میں رشوت ہے، چوری ہے اور ایک ایسا نظام ہے جس میں پینٹر سب سے طاقتور کردار بن چکا ہے۔ ان کے مطابق یہ کھیل اب اتنا بگڑ چکا ہے کہ واپسی تقریباً ناممکن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈسٹری کے اندر عام رائے یہ ہے کہ ٹوکن سسٹم شروع ہی ایک ملٹی نیشنل نے کیا تھا۔ کچھ لوگ تو سیدھا ایکزو نوبل کا نام لیتے ہیں۔ ان کی مارکیٹنگ ٹیم نے سوچا کہ اگر بالٹی کے اندر پیسہ رکھا جائے تو لوگ زیادہ خریدیں گے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ پیسہ کبھی اصل کسٹمر تک پہنچے گا ہی نہیں اور مارکیٹ ایک ایسی جنگ میں بدل جائے گی جس میں مقابلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ کون زیادہ ٹوکن دیتا ہے۔ آج یہ حال ہے کہ 4,000 روپے کی بالٹی میں 1,400 روپے کا ٹوکن بھی نکل آتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پینٹر کو 3-4 لاکھ کی پینٹ لسٹ دی، پینٹر پینٹ لے آیا، بالٹیوں سے تقریباً 1.5 لاکھ کے ٹوکن نکال لیے اور اگلے دن کام پر آیا ہی نہیں۔ ماسٹر پینٹس مارکیٹ میں کیوں مار کھا رہا ہے؟ وجہ بڑی سیدھی ہے، وہ ٹوکن نہیں دیتے۔ کمپٹیشن کمیشن پچھلے 12 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ کمپنیاں صاف صاف لکھیں کہ بالٹی کے اندر ٹوکن ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے، لیکن کمپنیاں ڈسکلیمر اتنے چھوٹے لکھتی ہیں کہ نظر ہی نہیں آتے، ٹی وی اشتہارات میں بھی ذکر نہیں ہوتا اور صارف اب بھی دھوکے میں ہے۔ اسی سال سی سی پی نے ڈائمنڈ پینٹس پر جرمانہ بھی کیا کہ ٹی وی سی میں ٹوکن کا ذکر نہیں تھا۔ کمپلائنس کی وجہ سے جرمانہ 50 لاکھ سے کم ہو کر 25 لاکھ ہو گیا، مگر نظام ویسے کا ویسا ہی ہے۔ بالٹیاں آج بھی خاموش ہیں، اندر پیسہ ہے لیکن باہر ذکر نہیں۔ یہ تمام بحث آخرکار ہمیں واپس لے آتی ہے آئی جی آئی اور سید بابر علی کی طرف۔ 22 اکتوبر کو آئی جی آئی ہولڈنگز نے ایک سیدھی سی بات کی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکزو نوبل پاکستان کو خریدنا ان کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا یا نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی کمپنی کو اجازت دی کہ وہ سارا معاملہ کھول کر دیکھے کہ یہ خریداری فائدہ دے سکتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ سودا ہوتا ہے تو تقریباً 98% شیئرز آئی سی آئی اومیکرون بی وی سے آئیں گے اور باقی 1.7% شیئرز لوکل چھوٹے شیئر ہولڈر سے لیے جائیں گے۔ آئی سی آئی اومیکرون وہ کمپنی ہے جو اس وقت ایکزو نوبل پاکستان کی مالک ہے اور یہ نیدرلینڈ میں رجسٹر ہے، سیدھی ایکزو نوبل کے عالمی نیٹ ورک کے اندر۔ اب اگر صرف کاغذ دیکھیں
تو یہ سودا واقعی اچھا لگتا ہے۔ پینٹ ایک پرانی اور سٹیبل پروڈکٹ لائن ہے۔ پاکستان میں ان کے برانڈز مضبوط ہیں، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پہلے سے موجود ہے، اور پیکیجز گروپ کی پوری 70 سالہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے عموماً غلط فیصلے نہیں کیے۔ لیکن اصل مسئلہ کاغذ پر نہیں، زمین پر ہے، اور زمین پر کہانی کچھ اور ہے۔ جس انڈسٹری میں IGI قدم رکھنے جا رہا ہے وہ صاف ستھری منڈی نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں غیر رسمی مارکیٹ حقیقت میں اصل پاور رکھتی ہے، جہاں کوالٹی نہیں شارٹ کٹس چلتے ہیں، اور جہاں اصول نہیں ٹریک چلتا ہے۔ یعنی جو زیادہ ٹوکن دیتا ہے، جو زیادہ مراد دیتا ہے، وہی مارکیٹ میں آگے ہے۔ ماسٹر پینٹس کے فاروق امین اس بارے میں بہت سیدھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گندی ہو رہی ہے۔ یہاں فیصلہ گھر والا نہیں کرتا، پینٹر کرتا ہے، اور پینٹر بھی فیصلہ پرفارمنس پر نہیں کرتا بلکہ اس پر کرتا ہے کہ بالٹی کے اندر کتنے پیسے رکھے گئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سیدھے لفظوں میں رشوت ہے، چوری ہے، اور ایک ایسا کھیل ہے جس میں صاف لوگ، اصول والے لوگ زیادہ دیر چل نہیں پاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جگہ صاف لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، اور سید بابر علی جیسے نام کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بات یہاں اس لیے بھی اہم ہو جاتی ہے کہ سید بابر علی کا نام پاکستان میں ایک الگ ہی وزن رکھتا ہے، چاہے تعلیم ہو، صنعت ہو یا کارپوریٹ گورننس، کہیں نہ کہیں ان کے نام کی چھاپ ضرور ملتی ہے۔ لمز ہو، پیکیجز ہو یا درجنوں ریفارمز، ان کا پورا فلسفہ دو چیزوں پر کھڑا ہے، دیانت اور معیار۔ اسی لیے اصل سوال یہی ہے کہ کیا وہ ایک ایسی انڈسٹری میں قدم رکھیں گے جس کی بنیاد ہی چھپے ہوئے پیسے پر ہو؟ اگر وہ آتے ہیں تو پھر راستے صرف دو ہی بچتے ہیں، یا تو وہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کر دیں کہ مکمل طور پر اس نظام کو مات دے دیں بغیر خود اس گند میں اترے، یا پھر انہیں اس نظام میں شامل ہونا پڑے گا، اور یہ سیدھے لفظوں میں پیکیجز گروپ کی پوری 70 سالہ ساکھ کے خلاف جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں راستے آسان نہیں ہیں۔